حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ شروع میں بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ محو خواب تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی تو آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو جواب ملا کہ میں آپ کا ایک شناسا ہوں، اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہاں چھت پر اونٹ کس طرح مل سکتا ہے؟ تو ادھر سے جواب آیا آپ کو تاج و تخت میں خدا کس طرح مل جائے گا؟ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ ہیبت زدہ ہو گئے، اور دوسرے دن جس وقت دربار لگا ہوا تھا ایک بہت ہی ذی حشم شخص دربار میں آ پہنچا۔ حاضرین پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ کسی میں کچھ پوچھنے کی سکت ہی باقی نہ رہی، اور وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف دیکھنے لگا، اور جب ابراہیم بن ادھم نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ سرائے معلوم ہوتی ہیں، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ تو اس نے سوال کیا آپ سے پہلے یہاں کون آباد تھا؟ تو فرمایا کہ میرے باپ دادا۔ غرض یہ کہ اسی طرح کئی پشتوں کے پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ تو فرمایا کہ میری اولاد۔ اس نے کہا ذرا تصور تو فرمائیے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی کو بھی ثبات حاصل نہ ہو سکا، تو وہ جگہ اگر سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا، اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ رات کے واقعے سے پہلے ہی مضطرب تھے، اس واقعے نے اور بھی زیادہ بے چین کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی اضطراب میں آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ گئے۔ جب تنہا رہ گئے تو غیب سے آواز آئی اے ابراہیم، موت سے پہلے بیدار ہو جاؤ، اور یہ آواز مسلسل آتی رہی۔ آپ کی دلی کیفیت اور دیگر گوں ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک ہی سامنے ایک ہرن نظر آ گیا، اور جب آپ نے شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا کہ آپ میرا شکار کیا کریں گے؟ آپ تو خود شکار ہونے والے ہیں۔ کیا آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر اور شکار کرتے پھریں؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سواری کے زین سے بھی یہی آواز آنے لگی، لہٰذا اس طرح آپ متوجہ اللہ ہو گئے، اور آپ کا دل نور باطنی سے منور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ تخت و تاج کو خیر باد کہہ کر صحرا بصحرا گریہ و زاری کرتے ہوئے نیشا پور کے قرب و جوار میں پہنچ کر ایک تاریک اور بھیانک غار میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے۔ اس دوران ہر جمعے کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، اور جو کچھ ملتا آدھا راہ مولا میں دے دیتے، اور باقی رہ جانے والی رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے۔ جب عوام کو آپ کے مراتب کا صحیح اندازہ ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس غار کو خیر باد کہہ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس غار کی زیارت کر کے فرمایا کہ اگر یہ غار مشک سے لبریز کر دیا جاتا تب بھی اتنی خوشبو نہ ہوتی جتنی ایک بزرگ کے چند روزہ قیام سے موجود ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بلخ کی سلطنت کو خیر باد کہا تو اس وقت آپ کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے جوانی میں پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بتایا کہ وہ اس وقت مکہ معظمہ میں مقیم ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ جو لوگ میرے ہمراہ سفر حج پر چلنا چاہیں میں ان کے پورے اخراجات برداشت کروں گا۔ یہ منادی سن کر تقریباً 4000 افراد چلنے پر تیار ہو گئے، جن کو وہ لڑکا اپنے ہمراہ لے کر والد کے دیدار کی تمنا میں کعبۃ اللہ پہنچ گیا، اور جب اس نے مشائخ حرم سے اپنے والد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا وہ ہمارے مرشد ہیں، اور اس وقت وہ جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں،
کہ فروخت کر کے اپنے اور ہمارے کھانے کا انتظام کریں۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکا جنگل کی جانب چل پڑا اور ایک بوڑھے کو سر پر لکڑیوں کا بوجھ لادے دیکھا۔ فرط محبت سے وہ بیتاب ہو گیا، لیکن بطور سعادت مندی اور حالات سے ناواقفیت کی وجہ سے خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے بازار تک پہنچ گیا، اور جب وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض پاکیزہ مال خریدے، تو یہ سن کر ایک شخص نے روٹیوں کے عوض میں لکڑیاں خرید لیں، جن کو اپنے ارادت مندوں کے سامنے رکھ دیا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ اپنے ارادت مندوں کو ہمیشہ یہ ہدایت فرماتے تھے کہ کبھی کسی عورت یا بے ریش لڑکے کو نظر بھر کر نہ دیکھنا، اور خصوصاً اس وقت بہت محتاط رہنا جب ایام حج کے دوران کثیر عورتیں اور بے ریش لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، اور تمام افراد اس ہدایت کے پابند رہتے ہوئے آپ کے ہمراہ شریک رہتے۔ حالت طواف میں آپ کا وہی لڑکا سامنے آ گیا اور محبت پدری نے جوش مارا اور بے ساختہ آپ کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ فراغت طواف کے بعد آپ کے ارادت مندوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ نے جس بات سے ہمیں باز رہنے کی ہدایت کی تھی اس میں آپ خود ہی ملوث ہو گئے، کیا آپ اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہارے علم میں ہی ہے کہ جب میں نے بلخ کو چھوڑا تو اس وقت میرا چھوٹا سا بیٹا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید جب بلخ کے قافلے کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہی لڑکا حریر اور دیباج کے خیمے میں ایک کرسی پر بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور جب اس نے آپ کے مرید سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی میرے والد ہیں، اور اگر میں ان سے کچھ پوچھ گچھ کرتا تو اندیشہ تھا کہ وہ فرار ہو جاتے، کیونکہ وہ گھر سے فرار ہو گئے تھے اور ان کا اسم گرامی ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا کہ چلیے میں ان سے آپ کی ملاقات کروا دوں۔ وہ اپنے ہمراہ آپ کی بیوی اور بیٹے کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت بیٹے کی نظر آپ پر پڑی تو فرط محبت سے بیتابانہ دونوں لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے تو لڑکے نے جواب دیا اسلام۔ پھر سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ تو لڑکے نے اس کے اثبات میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے؟ تو لڑکے نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر فرمایا کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا کہ یا الہی اغثنی۔ یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے، اور جب ارادت مندوں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ جب میں بچے سے ہم آغوش ہوا تو وفور جذبات اور فرط محبت سے بیتاب ہو گیا، اور اسی وقت یہ ندا آئی کہ ہم سے دوستی کا دعویٰ اور دوسروں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو لے لیں، لہٰذا لڑکے کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ 15 سال کی مکمل اذیتوں کے بعد مجھے یہ ندا سنائی دی کہ عیش و راحت کو ترک کر اس کی بندگی اور احکام کی تعمیل کر کے مستعد ہو جا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے سلطنت کو کیوں خیر باد کہا؟ تو فرمایا کہ ایک دن میں آئینہ لیے ہوئے تخت شاہی پر بیٹھا تھا، اس وقت مجھے خیال آیا کہ نہ تو میرے پاس طویل سفر کے لیے زیادہ راہ ہے اور نہ ہی کوئی حجت اور دلیل، جبکہ میری آخری منزل قبر ہے اور حاکم بھی عادل و منصف ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی میرا دل بجھ سا گیا اور مجھے سلطنت سے نفرت ہو گئی۔
پھر فرمایا کہ جس کو 3 حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو تو سمجھ لے کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ پہلا، تلاوت کلام مجید کے وقت، دوسرا حالات نماز میں، اور تیسرا ذکر و فکر اور شغل عبادت کے وقت۔ اور عارف کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے خود کو حمد و ثنا میں مشغول رکھے اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک غلام خرید کر جب اس کا نام دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ چاہے جس نام سے پکاریں۔ پھر میں نے یہ سوال کیا کہ تم کیا کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو آپ کھلا دیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جو آپ کی خواہش ہو۔ غلام کو ان چیزوں سے بحث نہیں ہوا کرتی۔ یہ سن کر میں نے سوچا کہ کاش میں بھی اللہ تعالیٰ کا یوں ہی اطاعت گزار ہوتا تو کتنا بہتر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اوقات کن مشاغل میں گزرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے پاس 4 سواریاں ہیں۔ جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکر کی سواری پر اس کے سامنے جاتا ہوں، اور جب فرما برداری کرتا ہوں تو خلوص کی سواری پر سامنے آ جاتا ہوں، اور جب معصیت کا مرتکب ہوتا ہوں یعنی گناہ کرتا ہوں تو ندامت اور توبہ کی سواری پر حاضر ہوتا ہوں، اور جب مصائب میں مبتلا ہوتا ہوں تو صبر کی سواری سے کام لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تخت شاہی چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ انگوروں کے باغ میں مالی کا کام بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں سے ایک فوجی کا گزر ہوا۔ اس نے انگور مانگے تو آپ نے فرمایا کہ مالک نے مجھے اجازت نہیں دی۔ تو اس سپاہی نے کوڑے سے مارنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنا سر جھکا دیا اور کہا، اس سر کو خوب مارو، اس نے کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ فوجی تھک کر چلا گیا۔ پرہیزگاری میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی منزلت تھی۔ انہوں نے فرمایا، روزی پاک رکھو۔ اگر تم دن کو روزہ نہ رکھو اور رات کو قیام بھی نہ کر سکو تو اس میں اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان ناپاک روزی کھانے میں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ خدایا مجھے اپنی نافرمانی کی ذلت سے نکال کر اپنی تابعداری کی عزت کی طرف منتقل کر دے۔